السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم صدقۃ الفطر کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں امت مسلمہ اس واجب عبادت کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے ہیں، تو اس کے تعلق سے آج ہم کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کو صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے اور فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، اس نے رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال ہر صاحب نصاب پر یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کے تعلق سے آج ہم آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، اس کی حکمت کیا ہے، صدقہ فطر شریعت نے کیوں رکھا ہے۔ دوسری بات ہم یہ پیش کریں گے کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیز دی جا سکتی ہے۔ تیسری بات ہم یہ پیش کریں گے کہ یہ کس پر واجب ہے، اور چوتھی بات یہ پیش کی جائے گی کہ اس کا ٹائم کیا ہے، کب سے کب تک دیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے پہلے نمبر پر کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر شکرانہ ہے، جرمانہ نہیں ہے۔ رب کریم نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، پورے مہینے روزہ رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی، تلاوت، تراویح اور عبادتوں کا اہتمام، اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق ملنے کا گویا یہ شکرانہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی کوئی روزہ قضا نہیں کیا، اور آج بھی وہ زندہ تو ہے، حیات تو ہے، لیکن اس سال طبیعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا یا ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا، تو وہ اس سال روزہ نہیں رکھ پائے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تلافی مافات ہے۔ فرض نماز کے آگے پیچھے سنت نفل نمازیں اس لیے ہوتی ہے کہ فرض میں جو کچھ کچاس یا کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ سنت نفل نمازوں کے ذریعے پوری کر دی جائے۔ اسی طرح رمضان کی عبادت میں، روزے میں، تراویح میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، صدقۃ الفطر سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ صدقہ فطر جو ہے یہ ہمارے روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ چوتھا ریزن اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ عید کا دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تو مالدار تو اپنے مالوں کے ذریعے اپنی مالی نعمتوں سے حاصل کر کے ان نعمتوں کو لے لیں گے، لیکن غریب کی عید بھی عید ہو جائے، اس لیے یہ فطرانہ غریبوں کو دیا جائے گا جو کہ حقدار ہے، تاکہ ان کی عید بھی عید بن جائے۔ یہ 4 باتیں اس کی حکمت کے ذیل میں ہم نے پیش کی۔ اب آئیے اگلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہے۔ 4 اس کے اندر آپشن ہے، 4 چیزوں میں سے کوئی ایک دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں اس کا وزن 3.5 کلو ہے۔ 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو یعنی بارلی، 3.5 کلو خشک کھجور جس کو خرما اور کھاریک کہا جاتا ہے، اور 3.5 کلو کشمش جس کو گجرات میں دراکس یا کالی دراکس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 آپشن ہیں، اس میں سے کوئی ایک آپ دے سکتے ہیں۔ ایک کا وزن 2.25 کلو یعنی 2 کلو میں تھوڑا سا کم، اور باقی 3 چیزوں کا وزن 3.5 کلو ہے۔ آپ جس جگہ سے بھی بلونگ کرتے ہیں وہاں ان چیزوں کی قیمت کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، وہ آپ معلوم کر لیجئے۔ یہ چیزیں بھی ڈائریکٹ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، لیکن فقیروں کا نفع اس میں زیادہ ہے
کہ اس سے ان کو رقم دی جائے، اس لیے کہ رقم سے وہ اپنی سب ضرورتیں خرید سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح حساب لگا کر اپنے قریب کی کرانے کی دکان سے ان چیزوں کا حساب معلوم کر کے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ قیمت کے اعتبار سے اس میں فرق ہے، بہت بڑا فرق بھی ہوتا ہے کہ 1.25 کلو گیہوں 60-70 روپے 80 روپے کے اندر آ جائے گا، اور کشمش کا اب 700-800 روپے 900 روپے تک پہنچ جائے گا، کھجور 500-700 روپے تک بہت ساری قسم کی کھجور ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اتنے سارے آپشن شریعت نے اس لیے رکھے ہیں کہ مالدار میں بھی کیٹیگریز اور فرق مراتب اور درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس درجے کا مال دیا ہے اس درجے کا صدقہ فطر نکالنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ اس سال آپ کون سا فطرانہ دینے والے ہیں، یہ 4 آپشن میں سے کس کی قیمت آپ پکڑنے والے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں کیا ہوتا ہے، موبائل لینا ہے، سیل فون لینا ہے، تو آج کا نوجوان بولتا ہے مجھے اس وقت کا جو سب سے لیٹسٹ پیس ہے 16 پرو چاہیے، وہ چاہیے، اس سے نیچے والا بھی نہیں۔ اپنی چادر سے پاؤں نکال کر پھاڑ کر باہر نکالتے ہیں، لیکن موبائل سب سے لیٹسٹ پیس چاہیے، سب سے مہنگا والا چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صدقہ فطر ہم سب سے لو والا نکال دیتے ہیں؟ اچھے سے اچھا فطرانہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مشورہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ 4 آپشن ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، یہ چاروں کو ایک گھر میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 8 سدسیہ اور 8 افراد گھر میں ہیں تو 2 لوگوں کا کشمش والا، 2 لوگوں کا کھجور والا، 2 لوگوں کا بارلی جو والا اور 2 لوگوں کا گیہوں والا، اس طرح بھی چاروں فطروں کو ایک گھر میں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیے تیسری بات پر کہ صدقہ فطر کس کو نکالنا، کون دے گا، کس پر یہ واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، یعنی آج کی ڈیٹ میں 52.5 تولہ پرانے تولے کے اعتبار سے 60,000، سورت گجرات میں ابھی 60,000 کے آس پاس ہے۔ تو جس دن آپ فطرہ طے کرنے والے چیک کر لیجئے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کوئی رقم ہے اس کے پاس سیونگ میں، بچت میں، تو اس صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ جس پر زکوٰۃ ہے اس پر فطرہ بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فطرہ واجب ہے، لیکن جس پر فطرہ واجب ہے اس پر زکوٰۃ بھی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کا ابھی وقت نہیں ہے، بس ایک فرق یاد رکھیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، فطرہ واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ نابالغ بچے خود بہت مالدار ہیں، ان کو بچپن میں جنم کے وقت بہت گفٹ آیا ہے، ہدیہ آیا ہے، اس مال سے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی طرف سے دینا ہے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دینا ہے، جو گھر کے وڈیل ہے، والی ہے، باپ ہے، ان کو دینا ہے۔ یا اسی طرح جو گھر کے بالغ بچے ہیں لیکن صاحب حیثیت نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو گھر کا سربراہ اور وڈیل اپنے بالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف سے اپنی جیب خاص سے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر گھر کے وڈیل اور بڑے پورے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اور اب آئیے چوتھی اور آخری بات کہ صدقہ فطر کا ٹوٹل ٹائم کیا ہے۔ رمضان شروع ہونے کے بعد کبھی بھی دے سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آخری عشرے میں دے، اور بہتر یہ کہ عید سے پہلے ادا کر دے تاکہ غریب کی عید بھی عید ہو جائے، اچھے والا ادا کر دے، لاسٹ ٹائم عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا، عید کی نماز پڑھ لی، تو اب بھی یہ واجب معاف نہیں ہوگا، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ نماز کے بعد جب بھی موقع ملے یہ ذمے سے واجب اس وقت تک
ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ 4 باتیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے بڑی اہم تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا فطرانہ دینے والے اور کس طرح کا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، غریبوں کی مدد میں لگانے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔